السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج جو میں کہانی لائی ہوں یہ ہے 4 بھائیوں کی کہانی۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک مچھیرا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بیٹوں کے نام روپ، کولی، ایلکس اور ہیری تھے۔ مچھیرا بہت غربت میں رہتا تھا۔ مچھلیاں بیچنا ہی اس کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا، اور وہ اتنا ہی کما پاتا تھا کہ اپنے خاندان کو کھلا سکے۔ اس کے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں سنو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تمہیں باہر دنیا میں نکلنا ہوگا، کوئی پیشہ اختیار کرنا ہوگا اور اپنی قسمت آزمانی ہوگی۔ لیکن ابو، ہمیں کسی بھی پیشے یا ہنر کا علم نہیں ہے، ہم باہر جا کر کیا کریں گے؟ تمہیں جانا ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تم کس بات کے قابل ہو۔ لیکن ابا، ہم کبھی بھی اپنے بل بوتے باہر نہیں گئے۔ میرے بچوں، کچھ بھی خراب نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک مچھیرے کی زندگی گزارو۔ دیکھو، اس کام سے تم زیادہ نہیں کما پاؤ گے۔ جاؤ اور زیادہ منافع والے پیشے کو اختیار کرو۔ ٹھیک ہے ابو، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہم ضرور جائیں گے۔ 4 بھائیوں نے اپنے والد کو الوداع کہا اور نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں 4 راستے دکھائی دیے جو الگ الگ منزل کی طرف جا رہے تھے۔ 4 بھائی الگ الگ راستے پر نکل پڑے۔ روپ کو راستے میں ایک انسان ملا۔ میرے بھائی، تم کہاں جا رہے ہو؟ روپ بولا، میں کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جو روزی روٹی کمانے میں میری مدد کرے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کا سب سے چالاک چور بنا دوں گا۔ نہیں، میں ایمانداری سے پیسے کمانا چاہتا ہوں، چوری سے نہیں۔ میں آزاد ہو کر رہنا چاہتا ہوں، جیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھو بھائی، تمہیں جیل جانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ چوری کرو اور اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ روپ اس کی بات مان کر راضی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کسی بھی پیشے کو سیکھنا برا نہیں۔ وہ اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے اس کو اتنا ماہر بنا دیا تھا کہ روپ کچھ بھی چاہتا اسے آسانی سے چرا سکتا تھا، بنا کسی کو علم ہوئے۔ چلتے چلتے کوئی ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک دریا بہتا تھا۔ اس علاقے میں صرف ایک ہی گھر تھا اور میلوں تک آس پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ وہ کانچ کی بنی ہوئی مشین تھامے ہوئے تھا۔ کولی کو یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا شے ہے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ میرے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مشین سے تم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو بہت دور ہے۔ اسے کہتے ہیں دوربین۔ یہ تو بہت دلچسپ چیز ہے۔ آپ مجھے سکھائیں گے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں یقیناً تمہیں سکھاؤں گا۔ کولی اس شخص کے ساتھ رہنے لگا۔ اس شخص نے اسے دوربین استعمال کرنے کا ہنر سکھایا۔ کچھ مہینوں میں کولی اس میں ماہر ہو گیا تھا۔ تم نے بہت اچھے سے سیکھا ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ ایک پورا سال گزر چکا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ تم جو چاہو گے دیکھ سکتے ہو، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اس دوران تیسرا بھائی ایلکس ایک شکاری سے ملا اور شکاری کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا اور اس نے شکاری کا ہنر سیکھنے لگا۔ دونوں جنگل میں پہنچے۔ شکاری نے ایلکس کو سکھایا کیسے بھاگتے ہوئے ہرن پر نشانہ لگاتے ہیں۔ شکاری نے تیر کمان سے تیر نشانے پر لگایا۔ تیر ہرن کو لگا اور اس نے اسے مار گرایا۔ ایلکس، چلو اب تم نشانہ لگاؤ۔ ایلکس نے تیر اٹھایا اور ایک اڑتی ہوئی چڑیا پر نشانہ لگایا، لیکن نشانہ چوک گیا۔ ایلکس، ابھی تمہیں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم روزانہ جنگل میں پریکٹس کے لیے آئیں گے، جیسا آپ کہیں گے۔ ہر روز شکاری ایلکس کو پریکٹس کرواتا۔ آخر ایلکس اپنے شکار کو نشانہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔
اب وہ بہت ماہر ہو گیا تھا۔ شاباش، تمہارا نشانہ پکا ہو گیا ہے اور تم نے اس پیشے کا ہر ایک راز سیکھ لیا ہے۔ شکریہ بھائی، آپ کی بدولت میں اسے سیکھنے میں کامیاب ہوا۔ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے والد کی مدد کر سکوں۔ یقیناً تم جا سکتے ہو، ساتھ یہ تیر کمان بھی لے جاؤ، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ سب سے چھوٹا بھائی ہیری ایک گاؤں میں پہنچا اور ایک درزی سے ملا۔ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہ کام سکھائیں گے؟ ہیری درزی کے گھر میں رہنے لگا۔ اپنی پوری دل و جان سے درزی نے ہیری کو ہنر سکھایا۔ اس نے اسے اس کام کی باریکیاں سکھائیں، جیسے سوئی میں دھاگا کیسے ڈالیں، سوئی کیسے پکڑیں، کپڑے کو سیدھا کیسے کریں، اور ہر اس چیز کا ہنر سکھایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہیری درزی کے کام کا بخوبی ماہر ہو گیا۔ درزی ہیری کی محنت اور وفاداری سے بہت خوش تھا۔ جب ہیری جانے لگا تو درزی نے اسے سوئی اور دھاگا دیا۔ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، یہ لو سوئی دھاگا، تم اسے اون کی طرح نرم اور لوہے کی طرح گرم رکھو تو پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ چاروں بھائی اسی جگہ دوبارہ ملے جہاں انہوں نے 4 سال پہلے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہاں سے وہ لوگ گھر گئے۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا سیکھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے درخت کے سائے میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کے والد نے کہا، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں اس فن کو جو تم لوگوں نے سیکھا ہے۔ درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، روپ دیکھ کر بتاؤ اس میں کتنے انڈے ہیں۔ روپ، اب تم وہ انڈے میرے لیے اس پرندے کے نیچے سے نکال کر لاؤ، لیکن پرندے کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ روپ درخت پر چڑھا اور پرندے کے نیچے سے انڈے چرا کر لے آیا، اور پرندے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے نیچے سے انڈے غائب ہو گئے ہیں۔ مچھیرے نے میز کے چاروں کونوں پر انڈے رکھے اور اپنے بیٹے ایلکس کو نشانہ لگانے کو کہا۔ ایلکس، نشانہ لگاؤ اور انڈوں کو 2 حصوں میں بانٹ دو۔ اس کا باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے ہیری سے کہا کہ اب ان انڈوں کو دوبارہ سی دو اور مجھے بتاؤ کہ وہ پرندہ اس میں سے بچے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہیری نے اپنی سوئی نکالی اور ہر انڈے کو سی دیا، اور پھر روپ نے انڈوں کو دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا اور پرندے کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ شاباش میرے بچوں، تم نے 4 سال سچی محنت کر کے یہ ہنر سیکھے ہیں۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ زندگی تمہیں ضرور اس کا پھل دے گی۔ کچھ دن بعد یہ خبر پوری سلطنت میں پھیل گئی کہ ڈریگن نے شہزادی کو اغوا کر لیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہزادی کو چھڑوا کر لائے گا اس کا ہاتھ شہزادی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ میرے بیٹو، تمہیں اپنا ہنر دکھانے کے لیے یہ موقع ملا ہے، جاؤ شہزادی کو ڈریگن سے بچا کر لاؤ۔ چاروں بھائیوں نے اپنی تیاریاں کی اور شہزادی کو بچانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ شہزادی کہاں ہے۔ ڈریگن نے اسے سمندر کے بیچ جزیرے میں چھپایا ہوا ہے اور وہ اس کا پہرا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ایک کشتی کی گزارش کی تاکہ اس جزیرے پر پہنچ سکے۔ بادشاہ نے انہیں ایک کشتی دی تاکہ وہ جزیرے میں پہنچ سکے۔ اس نے دوربین سے دیکھا کہ ڈریگن پاس ہی سو رہا ہے اور اس نے اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں نشانہ نہیں لگا سکتا، ممکن ہے کہ تیر شہزادی کو لگ سکتا ہے۔ رکو، میں شہزادی کو چرا لوں گا اور یہاں لے آؤں گا، تم کشتی تیار رکھنا۔ روپ نے شہزادی کو ڈریگن سے چرا لیا، اور جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ڈریگن جاگ گیا اور اڑتے ہوئے اس نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ان پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایلکس نے اپنے تیر سے اسے مار ڈالا۔ اس کے پانی میں گرنے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہیری نے اپنی سوئی سے سارے تختوں کو سی دیا تاکہ سب آرام سے پار آ سکیں۔ اس طرح انہوں نے شہزادی کی جان بچائی
जब वो बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम चारों आपस में फैसला करो कि शहजादी के साथ निकाह कौन करेगा। जब उन्होंने ये सुना तो चारों भाई आपस में लड़ने लगे। चारों भाइयों को लड़ता देखकर बादशाह ने उनसे बोला कि कोई भी उससे निकाह नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी खुश नहीं रहेगा। बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत उन चारों भाइयों को इनाम में दे दी। भाइयों को जो सब मिला वो चाहते थे और उसी तरह मछेरे की गुर्बत ख़त्म हो गई और वो सब राज़ी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।